عقل اور وحی کا کردار، یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے ذہنوں میں گونجتا رہا ہے۔ کیا ہماری عقل، ہمارا ریزن، ہر چیز کا جواب دے سکتا ہے؟ یا کیا کہیں جا کر اس کی بھی حد ختم ہو جاتی ہے اور وہاں کسی اور روشنی، کسی بالا تر رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے؟ چلیے اسی دلچسپ گفتگو میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ گفتگو علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مشہور تصنیف اسلام ایک چیلنج مذہب کو کہ ایک بہت ہی اہم باب پر مبنی ہے، جس میں عقل اور وحی کے اس پیچیدہ تعلق کو بڑے خوبصورت انداز سے واضح کیا گیا ہے۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم عقل کی شاندار طاقت کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس کی حد کہاں ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد وحی کی روشنی کو دریافت کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ دونوں مل کر عملی زندگی میں کیسے کام کرتے ہیں، اور آخر میں قرآن کی روشنی میں خودی کے گہرے تصور پر بھی بات کریں گے۔ تو آئیے پہلے قدم سے شروع کرتے ہیں، عقل کی طاقت۔ ہمارے ارد گرد کی یہ ساری سائنسی ترقی، یہ بلند و بالا عمارتیں اور یہ ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ انسانی عقل ہی کا تو کمال ہے۔ دیکھیے، سائنس کی دنیا میں تو عقل ہی سب کچھ ہے۔ ان کا تو سیدھا سا اصول ہے کہ کائنات کے بارے میں جو بھی ٹھوس علم ہمارے پاس ہے وہ اسی عقل کی بدولت ہے۔ ہاں، آہستہ آہستہ علم حاصل ہوتا ہے، لیکن جو بھی ملتا ہے وہ قابل بھروسہ ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ بڑا سادہ سا، آزما کر دیکھو، اور اسی ایک اصول پر چل کر عقل نے ہمیں اس مادی دنیا اور ہمارے اپنے جسم کے بارے میں کیا کچھ نہیں بتا دیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عقل ہر جگہ ہمارا ساتھ دے سکتی ہے؟ آئیے اس کی حدود کو تلاش کرتے ہیں، وہ جگہیں جہاں اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ تو اصل سوال یہ بنتا ہے کہ کیا صرف عقل ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں بات سائنس اور مادی چیزوں سے آگے بڑھ کر وجود کے گہرے سوالات تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہاں ایک بڑا دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف عقل مادی دنیا کو، انسانی جسم کو اور جن چیزوں کو ناپا تولا جا سکتا ہے ان کو سمجھنے میں ماہر ہے، لیکن جب بات آتی ہے ہماری اصل پہچان کی، کائنات کی حتمی سچائی کی یا پھر ابدی اقدار کی، تو یہاں آ کر عقل ایک دم خاموش ہو جاتی ہے۔ تو پھر عقل کی اس خاموشی کا جواب کیا ہے؟ اس خلا کو پر کرنے کے لیے وحی سامنے آتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ عقل کی دشمن نہیں بلکہ اس کی ساتھی اور رہنما ہے جو اس کے کام کو مکمل کرتی ہے۔ سوچئے، جب ہماری عقل جواب دینے سے قاصر ہو جاتی ہے تو وہ اندھیرے میں ایک ایسی روشنی کی تلاش کرتی ہے جو اسے زندگی کے ان گہرے اور دور دراز گوشوں کو سمجھنے میں مدد دے سکے، اور یہی روشنی وحی ہے۔ قرآن خود کو اسی رہنمائی کرنے والی روشنی کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ سورۃ النور کی آیت 35 میں کیا خوب فرمایا گیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو یہی وہی وہ خدائی روشنی ہے جو انسان کو راستہ دکھانے کے لیے عطا کی گئی۔ آسان لفظوں میں کہیں تو وہی وہ خدائی رہنمائی ہے جو عقل کا ہاتھ تھام کر چلتی ہے تاکہ ہم زندگی کے ہر چیلنج کا سامنا مؤثر طریقے سے کر سکیں۔ یہ عقل کو رد نہیں کرتی بلکہ اسے مکمل کرتی ہے اور اس کی طاقت کو صحیح سمت دیتی ہے۔ اچھا، اب اس نظریاتی بحث سے ذرا عملی میدان کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شراکت داری حقیقی زندگی کے فیصلوں میں کیسے کام کرتی ہے۔ چلیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، آسان ہو جائے گا۔ فرض کیجئے کہ کسی کے سامنے دو چیزیں ہیں، دولت اور زندگی۔ عقل سے پوچھا جائے تو جواب فوراً آئے گا، بھائی زندگی بچاؤ۔ یہ تو ہوا ایک آسان فیصلہ۔ لیکن اگر انتخاب زندگی اور عزت کے درمیان ہو تو اب کیا ہوگا؟ یہاں آ کر عقل تھوڑا سوچ میں پڑ جاتی ہے، اور بس یہی وہ مقام ہے جہاں وہی آگے بڑھ کر رہنمائی کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ عزت جیسی اعلیٰ قدر بعض اوقات زندگی سے بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ اس طرح وہی ہماری اقدار کے پیمانے کو مکمل کرتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنس اور عقل ہمیں طاقتور اوزار یعنی ذرائع تو فراہم کر دیتی ہیں، لیکن وہی ہمیں ان اوزاروں کو استعمال کرنے کا حتمی مقصد اور سمت فراہم کرتی ہے۔ یعنی عقل بتاتی ہے کہ منزل تک کیسے پہنچنا ہے، جبکہ وہی بتاتی ہے کہ کون سی منزل طے کرنی ہے۔ اب اس پوری بحث کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک آخری اور بہت ہی اہم تصور کو سمجھنا ہوگا
کہ قرآن کے مطابق ہماری خودی یا نفس اصل میں ہے کیا؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان جسم اور روح دو الگ الگ چیزوں سے مل کر بنا ہے، لیکن قرآن ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق انسان ایک واحد، ناقابل تقسیم وجود ہے، کوئی دوئی یا تضاد نہیں۔ ہماری حقیقی خودی بس اس دنیا میں کام کرنے کے لیے ایک مادی جسم اختیار کر لیتی ہے۔ یہ جسم اور روح کی علیحدگی کے روایتی تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ تو یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ آج کے اس ڈیٹا اور لاجک پر چلنے والی دنیا میں ایسی رہنمائی کا کیا کردار ہو سکتا ہے جو محض عقل کے دائرے سے ماورا ہو؟ اس سوال پر غور کرتے ہوئے ہم آج کی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس تجزیے نے سوچنے کے لیے کچھ نئے زاویے فراہم کیے ہوں گے۔ اگلے موضوع کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔